کمپیوٹرائزڈ ہو گیا. یہ جنرل مشرف صاحب کا دور تھا اور 9/11 کے بعد کی بات ہے. 2005 میں انہوں نے پہلی دفعہ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا. ان کو پاسپورٹ بھی مل گیا 2005 میں. یہ بھی پچھلا دور تھا. 2015 میں 2011 میں نہیں 2012 میں, یہ پچھلی حکومت کے دور میں, ان صاحب کا پاسپورٹ رینیو ہوا. سو یہ ہسٹری. مجھے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذرائع سے پچھلے سال اس شناختی کارڈ اور کچھ اور شناختی کارڈوں کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ شنید ہے کہ یہ لوگ افغانی ہیں. سو فوری طور پر ان کا شناختی کارڈ کینسل کیا گیا پچھلے سال کے آخر میں. اور اس کے ساتھ ساتھ 24,000, صرف یہ نہیں, 24,000 اور CNICs کو کینسل کر کے پاسپورٹس امپاس ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹس کو یہ کہا گیا کہ ان کے پاسپورٹس بھی کینسل کریں. میں نے جب تحقیق کی, ابھی کل سے میں تحقیق میں لگا ہوں, تو 24,000 میں ان کا شناختی کارڈ تو کینسل ہو گیا اور 24,000 باقی, اس پہ تو پیش رفت ہوئی. ظاہر ہے وہ تحقیق کے بعد کینسل ہوتے ہیں. کتنے ایگزیکٹ کینسل ہوئے؟ میرے خیال ہے 8-10 ہزار ہوئے. ان کا نام نادرا نے نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا مجھے اس وقت تک اس کا جواب نہیں ملا. شناختی کارڈ کینسل ہوا, پاسپورٹ کینسل کر دیا. ان کی جو پاسپورٹ کی مدت تھی وہ اکتوبر 2016 میں ختم ہو رہی تھی. کہا جاتا ہے کہ نادرا, پاسپورٹ آفس, جعلی کام ہوتے ہیں, کرپشن ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ہوتی ہے. میں 3 سال آلموسٹ, مجھے شاید کہنا نہیں چاہیے مگر میں دیواروں سے کئی دفعہ سوچتا ہوں, دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہوں, ناراض ہوتا ہوں, فرسٹریٹ ہوتا ہوں, اپنے سٹاف پہ پریشر ڈالتا ہوں, محکمے پہ پریشر ڈالتا ہوں. کچھ بہتری آئی ہے مگر میں بالکل مانتا ہوں اور میں یہ میٹنگز میں کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں اس ملک کا مستقبل کیا ہے جس کی نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی جیسے سینسٹیو آرگنائزیشن میں کرپشن ہے, ہیرا پھیری ہے, جس کے پاسپورٹس ڈائریکٹریٹ میں ہیرا پھیری ہے. مگر میں نے صرف تقریریں نہیں کی, میں نے اس پہ کارروائی بھی کی اور سر پہ بیٹھ کے کی. اور بڑا مشکل کام ہے یہ تقریر کر دینا, ادھر بیٹھ کے تقریر کر دینا, ٹی وی پہ بیٹھ کے اس پہ وہ تو اپنی جگہ. میں صرف تھوڑا سا ریکارڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2011 میں صرف 26 CNICs, یہ شناختی کارڈ, معطل یا کینسل ہوئے, ڈبل نیشنلٹی یا جعلی جسے پاس کہتے ہیں. 2012 میں 493, سو سینکڑوں میں تھے. میں نے جون 2013 میں جب سے یہ منصب سنبھالا اور اس کام کے پیچھے لگا, تو پہلا سال 6 مہینے تھے, 6,062, چند سو سے یہ کینسلیشن 6,062 تک پہنچ گئی. اگلے سال 22,361 2014, 2015 96,699 اور اس سال 5 مہینے میں 1,11,540. دیکھیں اس میں مشکلات بھی ہیں. مشکلات یہ ہیں کہ اس سویپ میں کئی جو جائز جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا, وہ جو صحیح جن کی شناختی کارڈ ہیں ان کو بھی کینسل کرتے ہیں, یہ کنفیوژن کریٹ کرنے میں. مجھے سینٹ میں, قومی اسمبلی میں بہت سارا جواب دینا پڑتا ہے.
ممبران کو مطمئن کرنا پڑتا ہے اور ان کا موقف کوئی غلط بھی نہیں ہوتا. اب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس پہ پارلیمنٹری کمیٹی بناؤں, جہاں ایک طرف میں چاہتا ہوں کہ سارے شناختی کارڈ, جعلی شناختی کارڈ اور پاسپورٹس کینسل ہوں. وہاں میرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بلا جواز بھی لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. بہت سارے پشتون آج سے 50, 60, 70, 100 سال پہلے افغانستان سے آئے اور پاکستانی نیشنلز ہیں. تو یہ کنفیوژن کریٹ, محکمے کے اندر کنفیوژن کریٹ, کئی صحیح لوگوں کو بھی, ان میں سے کئی صحیح لوگ ہوتے ہیں, پھر ایک پروسیس ہوتا ہے, ان کو تنگ کیا جاتا ہے. تو ایک طرف میں ساری صفائی کرنا چاہتا ہوں اور دیکھیں بہت تیزی سے ہم کر رہے ہیں. دوسری طرف سے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ویسٹڈ انٹرسٹ صحیح حقدار پاکستانیوں کو اس کا نشانہ نہ بنائے. تو یہ مشکل کام ہے. میں نے آئی ایس آئی کو انوالو کیا ہوا ہے, ایم آئی کو انوالو کیا ہوا ہے, آئی بی کو. میں نے بلکہ آج بھی میں نے انٹیلیجنس ایجنسی کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں نادرا کے اندر. میں پارلیمنٹیرینز کو بٹھانا چاہتا ہوں, کسی سے زیادتی نہ ہو. مگر یہ الحمدللہ یہ میرے دور میں ہوا کہ جن سابقہ پارلیمنٹیرینز نے غلط ویریفیکیشن کی, میں نے ان کے خلاف بھی مقدمے درج کرائے, ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں. میں نے 614 امپلائیز کو نادرا سے ڈسمس کیا. پہلے تو مسئلہ تھا کسی ایک کے خلاف کارروائی ہوتی تھی, جا کے اسٹے لیتا تھا. تو ہم نے وہ جو ایکٹ ہوتی ہے اسینشل سروسز ایکٹ, وہ لگوائی, میں نے لگوائی, اور اس کے نتیجے میں 614 امپلائیز کو ہم نے جعلی شناختی کارڈ کرپشن سے نکالا ہے. یہ کوئی تھوڑا نہیں ہے, اور مجھ پہ جتنا پریشر آتا ہے وہ میں جانتا ہوں. 65 کو گرفتار کرایا ہے. اب بھی بہت سارے چھپے ہیں, مگر مشکل کام ہے کیونکہ دوسری طرف سے بہت سے پریشرز آتے ہیں. مگر یہ جو کہتے ہیں کہ کاروائی نہیں ہوئی, اب لاکھوں میں ہیں. سالانہ پچھلے سال اور اس سال کریں تو یہ لاکھوں میں ہیں. 2010 سے 2012 2 سال صرف 361 پاسپورٹس کینسل ہوئے. یہ ڈبل نیشنل, یہ جعلی نیشنلٹی یا افغانیوں کو یا کسی اور کو. ہمارے 2 سال سے تھوڑا اوپر 29,000 پاسپورٹس ہم کینسل کر چکے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کام پہ ہم لگے ہوئے ہیں. میڈیا کی سپورٹ چاہتے ہیں کیونکہ اچھے کام کی تشہیر نہیں ہوتی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے کریڈٹ ملے یا میری منسٹری یا حکومت کو ملے, مگر یہ پاکستان کے لیے کام ہو رہا ہے اور اس پہ بہت پریشرز ہیں. اس میں میرے محکموں کے اندر سے پریشر ہے. اس پہ ظاہر ہے کہ جن کے کینسل ہوتے ہیں وہ حلقے میں ہوتے ہیں. حلقے کے ممبران تو ان کو نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. کئی دفعہ غیر ملکی پریشر کسی اور حوالے سے آتا ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. 29,000 پاسپورٹ, جہاں 2 سال پچھلے دور میں صرف 361 ہوئے تھے. اس کو اور تیز کریں گے. مگر اب جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے فوری کہا کہ 2001 کا ریکارڈ نکالو. یہ 2 دن سے ہم لگے ہیں 2001 کا. کس نے تصدیق کی اس شخص کے پاسپورٹ شناختی کارڈ کی؟ پہلے تو ریکارڈ نہیں ملا جس طرح اس ملک کی ہے, پھر مشکل سے ملا. جو چوری کا کام ہوتا ہے پھر اس کو ریکارڈ کر دیتے ہیں, کہیں یا جلا دیتے ہیں. مشکل سے ملا. انہوں نے کہا جی کہ ایک ہے عزیز احمد خان سن آف نور احمد خان, یہ رسالدار میجر ہے لیویز کا, ایک سرکاری آدمی, رسالدار میجر. عزیز احمد خان سن آف نور احمد خان. اور دوسرا محبوب خان لوزئی سن آف محمد رسول, بلوچستان کی ہیں, وہاں کی ہیں. محبوب خان لوزئی سن آف محمد رسول. میں نے کل ٹیمیں بھیجی, ان کو پکڑا. ان دونوں نے کہا یہ مکر گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے کسی ایسے شخص کے کاغذات کی تصدیق نہیں کی. اب یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ صرف لڑائی صرف میں نے یا اس حکومت نے نہیں لڑنی, اس ملک کی لڑائی ہے. تو پھر ہم سب مل کے, اور اس ملک کا مزاج ایک کیا بن گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
میں نے کہا کہ اس کا نکالیں، اس کی ویریفیکیشن سرکاری کس افسر نے کی؟ تو وہ نائب تحصیلدار بلوچستان میں، پتہ چلا ہی از ڈائڈ، وہ فوت ہو گئے۔ یہ کہانی تو وہاں دو بندے نے تصدیق کی تھی، انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے، یہ ہم نے کیے ہی نہیں، اب کہاں کورٹ میں جانا ہو بولے بات۔ جس نے ویریفائی کیا تھا سرکاری افسر، وہ فوت ہو گئے۔ میں نے کہا 2005 کے نکالو، تو 2005 کے آئے تو پتہ چلا کہ تحصیلدار قلعہ عبداللہ رفیق ترین نے اس کی ویریفیکیشن کی ہے، اور اس کی کو ویریفیکیشن جو اوپر ہوتی ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمن آفیسر قلعہ عبداللہ حافظ طاہر نے کی۔ میں نے سیکرٹری انٹیریئر کو کہا، یہ ڈی سی او لیول آفیسر ہے، یہ تحصیلدار ہیں یہ صاحب، یہ اس وقت او ایس ڈی ہیں بلوچستان حکومت میں، اور یہ جو ڈی سی او صاحب ہیں حافظ طاہر، یہ اس وقت کورس کر رہے ہیں کراچی میں، ایس ایم سی کورس ان کراچی، اس وقت کورس کر رہے ہیں۔ میں نے سیکرٹری انٹیریئر کو کہا کہ چیف سیکرٹری بلوچستان کو فون کریں کہ ان دونوں اشخاص کو اگر گرفتار نہیں کر سکتے تو ان سے بلا کے ان سے پوچھ گچھ کریں کہ آپ نے اس شخص کی تصدیق کیوں کی۔ آگے سے چیف سیکرٹری صاحب جو فیڈرل گورنمنٹ کے آفیسر ہیں، انہوں نے ہو بہو اس طرح جس طرح وہ جب وہ سلمان تاثیر صاحب کے بیٹے کا واقعہ ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں نے کریڈٹ لینے کی اور میرے تک اطلاع آئی تو میں نے میڈیا کے ذریعے اس بات کی تشہیر کرائی کہ یہ کسی نے پکڑا تو نہیں ہے، یہ تو خود چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو پھر وہ جو مسئلہ اور وہ وضاحتیں دیتے رہے اور بالآخر پھر وزیر اعظم ہاؤس کی تنبیہ کی گئی وہاں، تو وہ معاملہ ختم ہوا۔ ہو بہو اسی طرح چیف سیکرٹری صاحب انٹیریئر سیکرٹری کو کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ کارروائی کا آغاز تو آپ کو کرنا چاہیے۔ تو آج مجھے انٹیریئر سیکرٹری نے مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ بھائی آپ چیف سیکرٹری صاحب کو کہیں یہ میرا یا تیرا مسئلہ تو نہیں ہے، پہلے آپ، یہ ملک کا مسئلہ ہے، تو مل کے کریں گے تو کسی، مگر پھر میں نے کہا کہ مزید فون نہ کریں۔ میں نے ایف آئی اے کو ڈائریکشنز دی کہ آپ فوری طور پر اس شخص کو گرفتار کریں، یہ تحصیلدار ہے، اور دوسرا ڈی سی ہے کراچی میں ہیں، ان سے بھی فوری طور پر انہیں بلوا کے دفتر میں ان سے پوچھ گچھ کی جائے کہ انہوں نے کس بنیاد پہ اس شخص جن کا قلعہ عبداللہ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، انہوں نے کس پوائنٹ پہ تصدیق کی۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ آج سے کچھ دن پہلے آپ کی میڈیا کے سامنے آیا تھا، کوئٹہ کی بہت ساری شکایت آئی تھی ہمیں نادرا کی، تو ایف آئی اے نے وہاں چھاپا مارا اور ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اور 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹرز نادرا کے اپنے ہی محکمے کے ہم نے گرفتار کرائے۔ ان سے تحقیقات جو ہوئی وہی مسئلہ آیا کہ افغانیوں کو کارڈ دینے میں وہ ملوث تھے، جعلی کارڈ، سو دے آر انڈر اریسٹ، گرفتار ہیں، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر، 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر، اس طرح بہت سے اور گرفتار، میں نے 65 کر بتایا۔ اور انہی کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ 2 اے سی بھی ان سے ملے ہوئے ہیں، سو وہ 2 اسسٹنٹ کمشنرز بلوچستان میں وہ بھی گرفتار ہو گئے۔ اس کی کوئٹہ میں خبر آئی، یہاں خبر نہیں آئی، مگر میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اسی کیس میں۔ اور وہ 2 اے سیز جو گرفتار ہوئے اسی کیس میں نادرا کے جعلی شناختی کارڈ کوئٹہ سے، وہ ایک اے سی بھائی ہے ان ڈپٹی کمشنر صاحب کا، حافظ طاہر صاحب، جو اے سی ایف آئی اے نے گرفتار کیا۔ تو میں کہتا ہوں یہ آپ تنقید ضرور کریں، بڑے مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ آوے کے آوے بگڑے ہوئے ہیں۔ اور میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں صحیح کام کرنا مشکل ہے، غلط کام کرنا آسان ترین ہے۔ آپ اپنا کوئی صحیح کام کرنے جاؤ آپ کو 100 رکاوٹیں ہوں گی، آپ غلط کام کرنا چاہو آپ کو 100 طریقے مل جائیں گے اس طرح کام کرانا۔ تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ
میں نے سب کچھ ٹھیک کر دیا, میں نے کوشش کی ہے اور میں نے اس پہ بہت توجہ مرکوز رکھی ہے, اور اس میں پہاڑ جتنے مسائل ہیں, پہاڑ جتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, مگر میں نے کوئی سفارش نہیں دیکھی, میں دائیں بائیں نہیں, میں نے پاکستان کے مفاد کی خاطر میں نے یہ کوشش کی ہے کہ نیشنل ڈیٹا بیس اتھارٹی پاک ہو کرپشن سے, مکمل طور پر اب بھی پاک نہیں ہے مگر کوشش جاری ہے. جعلی شناختی کارڈز کینسل ہوں, جعلی پاسپورٹ کینسل ہوں. یہ نہیں ہو کہ ہزاروں کے ہم نے ہزاروں کے حساب سے ہم نے ہیومن ٹریفکرز پکڑے ہیں, ہزاروں کے حساب سے, اس کی آپ تشہیر نہیں کرتے, نہ کریں, جس پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی. ایسا ہوتا تھا کہ کسی بیرون ملک میں کوئی کہاں کا بنگلہ دیشی, افغان, کہاں سے کوئی ملتا تھا اور انہوں نے اس کو ڈیپورٹ کرنا تو پاکستان بھیج دیتے تھے. یہاں چند ٹکوں کی عوض پاکستان قبول کر لیتا تھا. اب نہیں ہو سکتا. اب جب اپنا بڑی بڑی جہاز کمپنیز آتی ہیں ان کو جرمانے لگتے ہیں. جب میں نے پہلی دفعہ کہا کہ بھائی اس کو جرمانہ کرو, ایک بہت بڑی ایئر لائنس ہیں, تو ایف آئی او کہا جی یہ تو یہاں رواج ہی نہیں ہے, یہ ہو انہوں نے یہ کہا. میں نے کہا پاکستان جب سے بنا ہے غلط مسافر, بغیر کاغذات کے مسافر پاکستان لانا میں کوئی فائن نہیں ہوا, تو ان کا نہیں ہوا. تو میں نے کہا پھر پی آئی کیوں فائن ہوتا ہے؟ ان کا جی وہاں کا قانون ہے. میں نے کہا وہاں قانون تو نہیں, ضابطہ اخلاق بنایا. آج میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے سال بلکہ 8 مہینوں میں کروڑوں کے حساب سے میں نے, اور میری ڈائریکشنز, میں کہتا ہوں میں اس لیے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا, قانون ہونا چاہیے تھا. چاہیے تھا, اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. کروڑوں کے حساب سے ہم نے بڑی بڑی کمپنی سے جرمانے وصول کیے ہیں. آج یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پاکستانی کو بھی غلط اٹھا کے وہ جہاز میں بٹھائیں اور پاکستان کے کسی پورٹ پہ بھیجوا, نہیں ہو سکتا. تو کوشش کر رہے ہیں. مگر اب اس ایشو پہ آتے ہیں. یہ ایک انتہائی سیریس مسئلہ ہے. امریکی حکومت کا یہ کہنا کہ جو کوئی امریکہ کے لیے خطرہ ہے وہ جہاں بھی ہوگا ہم اسے نشانہ بنائیں گے, یہ بین الاقوامی قانون کے منافی ہے. مگر اس سے بڑھ کے اگر یہی ہر ملک یہی قانون اپنا لے تو پھر اس دنیا میں جنگل کا قانون ہو جائے گا. اور اگر میں امریکہ کی یہ منطق اور بات مانوں تو پھر یہ شخصیت صرف پاکستان میں, ان کو ٹریکنگ تو بڑے عرصے سے ہو رہی تھی نا, تو یہ بہت سارے ممالک میں گئے اگر اسی پاسپورٹ پہ یہ سفر کر رہے تھے, تو انہیں صرف پاکستان میں نشانہ بنایا کیوں گیا؟ اگر یہ خطرہ تھا تو پھر بحرین میں گئے تو تب بھی خطرہ ہوگا, ایران میں گئے تو تب بھی خطرہ ہوگا, افغانستان میں زیادہ وقت گزرا تب بھی خطرہ ہوگا, دبئی بھی گئے تو تب بھی خطرہ ہوگا. تو یہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ صرف پاکستان میں کیوں. دوسرا, بہت سارے لوگ جو پاکستان کے لیے خطرہ ہیں وہ بھی مغرب میں رہتے ہیں, ان کی وجہ سے بلوچستان میں دھماکے ہوتے ہیں, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز خون کی قربانیاں روز دے رہے ہیں, عام شہری مر رہے ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں. ان کے تانے بانے ادھر ملتے ہیں جو مغرب میں وہ نشانہ تو نہیں بن رہے, وہ تو آزاد پھر رہے ہیں. سو یہ دوہرا معیار نہیں چلنا چاہیے. ہمارے بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان میں دھماکے کرتے ہیں وہ اکراس دا بارڈر بیٹھے ہیں. پاکستان تو وہاں گولہ باری نہیں کرتا, ہمیں پتہ ہے اکراس دا بارڈر بیٹھے ہیں. ہم افغانستان کی آزادی اور خود مختاری باوجود اس کے کہ وہاں اس سرزمین کو استعمال کر کے یہ جو بہت سارے دہشت گرد ہیں وہاں بیٹھے ہیں, اور صرف افغانستان کی حکومت نہیں, وہاں آئی ایس ایف فورسز ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس فورسز ہیں, مگر ہم افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کی وائلیشن نہیں کرتے. سو یہ جو آرگومنٹ ہے اٹ کیریز نو ویٹ.
دوسرا، کہا جاتا ہے کہ تحریک طالبان افغانستان کو ہماری ایجنسیز اور ملٹری کی بڑی سپورٹ حاصل ہے، اور یہاں نیٹ ورکس ہیں. میں ضرب عضب سے پہلے میرن شاہ میں نیٹ ورکس تھے، وہ لوگ جو ملک کے اندر بھی دھماکے کرتے تھے اور شاید جو اکراس دا بارڈر بھی کرتے ہوں. مگر جب سے ضرب عضب آپریشن ہوا ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارا ملک صاف ہو گیا.